يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا 7واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو یا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ دوستو اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ اصحاب کو اپنے گھر دعوت کے اوپر بلایا اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شراب نوشی کی۔ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو شراب پینے کے بعد اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا اور سب نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کروائی، تو ان سے سورۃ الکافرون کی تلاوت صحیح طرح سے ہو ہی نہیں پائی۔ انہوں نے آیات کو آگے پیچھے کر دیا، حالانکہ دیکھیں کس قدر آپ جلیل القدر صحابی تھے۔ تو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تک تم نشے کے عالم میں ہو تم نماز کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو دوستو اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں سامنے آئی کہ جب ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں، ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ ہم ایک روٹین کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں بعض اوقات مختلف پرابلم کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے انسان کو اس قدر ٹائم نہیں ملا، حالانکہ کس قدر عجیب ہے یہ کہنا، مگر پھر بھی ایک انسان کو اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ اب وہ سجدے کے عالم میں ہے، ابھی وہ رکوع کر کے ہٹا، ابھی اس نے یہ والی تلاوت جو پڑھی گئی وہ کون سی تھی، اگر تشہد کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ بس ہم ایک روٹین وائز ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہی ہوں گے اگر آپ کسی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں تو ساتھ والا کھڑا ہوتا ہوتا بھی بیٹھ جائے گا، حالانکہ وہ صحیح بھی ہوگا اور ہم غلطی کے اوپر ہوں گے، ہم بیٹھ گئے غلطی سے، تو وہ بھی ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو دوستو ایک یہ بھی آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کیا کریں کہ نماز جب ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ فرمان ہے پورے ہوش سے پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ تعلموا، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے، ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اللہ سے کیا التجائیں کر رہے ہیں۔ ولا جنباً، اور جب تم جنبی ہو، جب جنابت کی حالت میں ہو، الا عابر السبیل، جب کہ تم رستے میں چلتے ہوئے مسافر نہ ہو تو، الا ما سوائے، یہ چھوٹ ہوتی ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، اور جب تک تم غسل نہ کر لو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تمہیں کوئی مرض ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر کے عالم میں ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، اور تم میں سے کسی ایک کو، من الغائط، پخانہ وغیرہ کی حاجت ہو گئی، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ او لامستم، اور اگر تم نے چھو لیا ہے عورت کو، النساء، اپنی عورتوں کو چھو لیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں ملتا ہے، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو۔ یہ ہمیں سہولت اللہ تعالیٰ نے دی جب ہم سفر کے اندر ہوں، پخانہ وغیرہ خارج ہو چکا ہو اور عورت کو چھو لیا جائے۔ یہاں پر عورت کو چھونے کے بارے میں بعض محدثین کے اندر اور بعض اصحاب کے اندر بھی ایون
کچھ اختلافات ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ لامست یعنی کسی مسلمان نے اگر کسی عورت کا بوسہ وغیرہ لے لیا یا اس کے ساتھ کوئی مل بیٹھے، اس کے جسم کے ساتھ کوئی اعضاء ٹچ ہو گئے لیکن ابھی جماع نہیں ہوا، تو صرف بوسہ لینے سے وضو فرض نہیں ہوتا، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ کے مطابق اس آیت کے حوالے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور اسی حالت کے اندر ہوتے تو وہ وضو نہ کرتے بلکہ نماز ادا کرتے۔ واللہ عالم۔ فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیداً، مٹی سے، کون سی مٹی سے؟ طیباً، پاک مٹی سے، فمسحوا، اور مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کے اوپر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ علم ترا، علم کوسچن موڈ بناتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیباً، جن کو کچھ حصہ دیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی اللہ کی کتاب میں سے، یشترون الضلالہ، لیکن انہوں نے اس کے بدلے کیا کیا؟ گمراہی خریدی۔ وَيُرِيدُونَ، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ وہ تمہیں بھی بھٹکا دیں، یعنی یہودی وغیرہ، عیسائی وغیرہ، کہاں سے بھٹکا دیں؟ السبیل، سیدھے رستے سے ہٹا دیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی شریعت کی پیروی کرو۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ جانتے ہیں کون کون تمہارے دشمن ہیں۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں دوست، ولی وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں مددگار۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، اور انہوں نے حرف کیا، انہوں نے تبدیل کر دیا کلام کو، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، یعنی انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر کے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ، اور وہ کہتے ہماری بات سنیں، غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا، اور تجھے تیرے خلاف نہ سنایا جائے۔ غیر مسمع کا مطلب ہوتا ہے تجھے تیرے خلاف نہ سنایا جائے، ورائنا، اور ہماری طرف دیکھو۔ یہ رائنا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ذو معنی لفظ ہے۔ رائے حمزہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب چرواہا ہوتا ہے، اور عین کے ساتھ ہوتا ہے دیکھنا۔ یہ کیونکہ ڈبل میننگ ورڈ کو وہ اپنی زبانوں کو بگاڑ لیا کرتے تھے یہودی، اور ان کا دل سے مراد یہ ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، لیکن جب کوئی پوچھتا تو ہم کہتے کہ ہم نے تو یہ کہا کہ ہماری طرف دیکھو۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور اپنی لیاں کر لیتے، پلٹ دیتے اپنی زبانوں کو۔ وَطَعْنًا، اور وہ تانا دیتے، فی الدین، دین کے اندر۔ بلو، اور اگر انہم، وہ یہ کہتے، قالو، کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی، وَاسْمَعْ، اور اب آپ ہماری بات سنیں، وَانْصُرْنَا، اور اب ہماری طرف دیکھیں، لَقَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ ہوتا، کانا کا مطلب ہونا، خَيْرٌ لَهُمْ، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور بہت ہی مناسب ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے لعنت بھیجی ہے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، الا قلیلا، ما سوائے چند لوگوں کے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، نون شروع کے اندر ہم نے، مصدقا لما، جو تصدیق کرتا ہے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا، ایسا نہ ہو کہ ہم بگاڑ دیں، نطمس کا مطلب ہم بگاڑ دیں، وجوہن، چہرے، فنردھا، اور ان کو پلٹا دیں، علی ادبارہا، کہاں پر پلٹا دیں؟ ان کے پیٹھوں کی طرف پلٹا دیں،
یعنی ان کے چہروں کو بالکل ہی بگاڑ کر پیچھے کی طرف کر دیں، تو آپ سوچیں کہ انسان کی شخصیت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں، اور نلعنہم، یا ہم لعنت کریں، کما لعنا اصحاب الصف، جیسے کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں کے اوپر۔ ہفتے والے آپ کو پتہ ہی ہے یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کا دن چنا۔ ہم نے جمعے کا الحمدللہ سب سے افضل دن، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ، اور بے شک، انّا کا مطلب بے شک، اللہ معاف نہیں کرتے، ان یشرک، کس کو معاف نہیں کرتے؟ جو شرک کرتا ہے۔ دوستو یہ بہت امید دلانے والی آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ، زیادہ کہنے کے اندر ابو ہریرہ آتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو ذرا تھوڑا پیچھے کھڑا کیا اور آپ خود آگے چلے گئے۔ وہاں سے جب آپ پلٹے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو خوشخبری دے دو کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کی معافی کر دیں گے، چاہے اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، کوئی بھی گناہ کیا ہو۔ تو اسی وقت حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور انہوں نے کہا حضور ایسا مت کیجئے، مسلمان عمل سے محروم رہ جائیں گے۔ دوستو اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اصل سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری تو دے دی کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کروں گا۔ یہ دیکھیں، یشرک، جو شرک نہیں کرے گا، بھی اس کے ساتھ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، اور میں معاف کر دوں گا اس کے علاوہ، ذَلِكَ، اس کے علاوہ، لِمَن یشاء، جس کو میں چاہوں گا، جس کو وہ چاہے گا۔ یشاء کا مطلب اللہ۔ اب یہ جو لائن ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت سمجھنے کا۔ کچھ لوگ صرف پہلے والے حصے کو ہی لے لیتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف کروا دیں گے، چاہے تم جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی خرابیاں پیدا کرتے رہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ ایک دفعہ دو یہودی بہت پکے دوست تھے۔ ایک یہودی بہت ہی نیک اور بہت ہی باعمل بندہ تھا، تو دوسرا یہودی اتنا ہی گنہگار تھا۔ وہ نیک بندہ اپنے دوست کو سمجھاتا رہتا تھا، لیکن وہ ہر دفعہ اس کو یہ کہتا تھا تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس کے اوپر چھوڑ دے، اور میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے۔ ایک دفعہ وہ گزر رہا تھا تو یہ یہودی انتہائی گندے گناہ کے اندر مبتلا تھا، تو اس نے کہا تو پکا جہنمی ہے۔ بس یہ کہنے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا برا لگا کہ تو نے یہ اختیار میرا اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ تو جہنمی ہے، جہنم میری، جنت میری، تو کون ہوتا ہے اس کو اپنے اختیار کے اندر لینے والا۔ اور پھر جب دونوں کو موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس نے اللہ کی رحمت کے سہارا لیا ہوا تھا اور ہر دفعہ کہتا تھا کہ اللہ چاہے گا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا، اور جس نے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اس کو جہنم میں داخل کیا۔ لیکن دوستو جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیں گے کیونکہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، تو ہم پھر وہی اختیار وہ جو اس یہودی کا تھا ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے لمن یشاء یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس کو وہ چاہے گا۔ ہم نے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہم جنت کے حکمران بن بیٹھے۔ لہٰذا جنت اور دوزخ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ہم نہ تو کسی کو کہہ سکتے ہیں کسی بھی کام کے اوپر کہ وہ جہنمی ہے، اور نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کام کے اوپر کہ وہ جنتی ہے۔ ہاں جنتی کے لیے ہم انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہے اپنے کاموں کے سلسلے میں۔ وَمَن یشرک، اور جس نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد افترا، اس نے بہتان باندھا، بہت بڑا طوفان باندھا، اثمن، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیماً، عظیم ترین گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین،
کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یزکون انفسہم جو خود ہی اپنے نفس کی تزکیہ کر بیٹھے تھے، یعنی خود ہی تعریفیں کرتے تھے، دیکھو میں کتنا پاک ہوں، میں کتنا پرہیزگار ہوں۔ یہ ان کے پاک کرنے کی بات نہیں، جیسا کہ آج ہم لوگ اپنے بارے میں خیال کر بیٹھتے ہیں چند سجدے کر کے کہ پتہ نہیں ہم کتنے جو ہے وہ باکمال بندے ہیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے ہی لے لیا۔ بل اللہ یزکی، دیکھیں اللہ ہیں جو پاک کرتے ہیں، من یشاء ولا یظلمون، جس کو وہ چاہیں اور وہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتے، فتیلاً ذرا سا بھی۔ انظر، دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں سارے۔ وکفیٰ بہ، اور یہی کافی ہے، اثما مبینہ، ان کے لیے واضح گناہ یہی کافی ہے کہ یہ میرے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو میں نے کہا ہی نہیں۔ تو آج پیارے دوستو آپ خود ہی دیکھ لیں ہم کیا کیا کہتے پھرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کلام کے اندر فرمایا ہی نہیں، تو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ رہے، اور یہ گناہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہو جائے گا جہنم میں جانے کے لیے؟ اگر اللہ اتنی امیدیں دے رہے ہیں کہ تمہیں شرک کے علاوہ میں تمہیں میری مرضی ہے میں معاف کر دوں گا، تو ہم ہیں جو خود ساختہ اپنی بڑائیاں اپنے تزکیے کرتے پھرتے ہیں جیسے ہم جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گمانوں سے بچائے اور نیکوکاروں کے اندر ہمیں ہمارا انجام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي